اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، 8 اپریل سن 2024 کو 400 سال بعد انتہائی خطرناک سورج گرہن لگنے جا رہا ہے۔ خطرناک اور اپنے ساتھ تباہی و بربادی لانے والا یہ سورج گرہن جو کہ شاید اگلے 500 سال تک دوبارہ نہ دیکھا جا سکے۔ ایک اور حیرت انگیز بات جو کہ اس سورج گرہن کے بارے میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ وہی سورج گرہن ہے جو کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آئے گا اور اس کے بعد عنقریب قیامت کی نشانیاں ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس سورج گرہن کے دوران پہلی بار تمام دنیا پر رات کی انتہائی گہری تاریکی چھا جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس تاریکی میں آسمان پر جگمگانے والے ستاروں کو بھی دیکھا جا سکے گا۔ یہ سورج گرہن امریکہ اور دنیا کے بہت سے ممالک میں تباہی و بربادی لے کر آئے گا اور یہ بہت سے سیاسی رہنماؤں کے مستقبل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی۔ دنیا بھر کے ایسٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ جن سٹارز کا تعلق براہ راست سورج سے ہے ان کی زندگی میں تہلکہ برپا ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں آنے والے اس خطرناک سورج گرہن کی وجہ سے دنیا تباہی کے گڑھے میں پہنچ جائے گی۔ ناظرین، یہ وہ خبریں ہیں جو کہ 8 اپریل سن 2024 کے سورج گرہن کے بارے میں سننے میں آ رہی ہیں۔ کیا واقعی یہ سورج گرہن اتنا خطرناک ہوگا اور اس کے بعد دنیا ناقابل تلافی تباہی و بربادی کے نقصان سے دوچار ہو جائے گی؟ اور اس سورج گرہن کا رمضان المبارک سے کیا تعلق ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگست سن 2017 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب امریکہ میں مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ دنیا میں آخری بار مکمل سورج گرہن دسمبر سن 2021 میں ہوا، مگر اس کا مشاہدہ صرف انٹارکٹیکا میں ہی کیا گیا تھا۔ سن 2024 کا پہلا مکمل سورج گرہن 8 اپریل کو دیکھا جائے گا۔ اس سورج گرہن کا آغاز میکسیکو سے ہوگا، جہاں سے شمالی مشرقی سمت میں امریکہ کی جانب سے سفر کرتا ہوا کینیڈا کے مشرقی صوبوں میں اختتام پذیر ہوگا۔ ایک تخمینے کے مطابق صرف امریکہ میں ہی 3 کروڑ 30 لاکھ افراد سورج گرہن کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے مطابق 8 اپریل کو ہونے والے مکمل سورج گرہن کا دورانیہ 3.5 سے 4 منٹ تک ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ جب چاند سورج کے سامنے سے گزرتا ہے تو ہمارے نظام شمسی کی شعاعوں سے چاند کے کونے جگمگاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، مگر مکمل سورج گرہن کے ساتھ جگمگاہٹ بھی غائب ہو جاتی ہے۔ میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا کے جو علاقے سورج گرہن کے راستے میں نہیں ہوں گے وہاں کے رہائشی جزوی سورج گرہن کا مشاہدہ کر سکیں گے، جس میں چاند صرف سورج کے چہرے کو بلاک کرتا ہے۔ مکمل سورج گرہن کے دوران آسمان تاریک ہو جاتا ہے اور روشن ستارے یا سیارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ فضا کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق 9 اپریل کی شب 12:07 کو ہوگا اور اس کا اختتام 1:46 پر ہوگا، لہٰذا یہ سورج گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ اس کے بعد اگلا مکمل سورج گرہن اگست سن 2026 میں ہوگا، جو کہ گرین لینڈ، آئس لینڈ، اسپین اور پرتگال جیسے ممالک میں دیکھنے میں آئے گا۔ ناظرین، مکمل سورج گرہن کا ایک نادر آسمانی تجربہ دنیا صدی میں پہلی بار کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین، مکمل سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے اور سورج کے چہرے کو مکمل طور پر روک دیتا ہے۔ ناسا کے مطابق وہ راستہ جہاں چاند کا سایہ سورج کو مکمل طور پر ڈھانپتا ہے اسے پاتھ آف ٹوٹیلٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاتھ آف ٹوٹیلٹی کے مقام سے چاند گرہن دیکھنے والے لوگ مکمل سورج گرہن کا تجربہ کریں گے۔ مکمل سورج گرہن کے وقت آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، جیسے صبح یا شام کا وقت ہو۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر آئے گا؟ تو ناظرین، سن 2024 کا پہلا سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ ناسا کے مطابق مکمل سورج گرہن شمالی امریکہ کو عبور کرتے ہوئے میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا سے گزرے گا۔ یہ سن 2044 تک ریاستہائے متحدہ امریکہ سے نظر آنے والا آخری مکمل سورج گرہن ہوگا۔ سب سے بڑا سوال جو اس وقت ہر خاص و عام کی زبان پر ہے کہ کیا دنیا 3 دن کے لیے تاریکی میں ڈوب جائے گی؟ تو دوستو، سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہے اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر کی متعدد زبانوں میں سوشل میڈیا سائٹس، پیجز اور اکاؤنٹ سے اس متوقع سورج گرہن کے بارے میں جھوٹے دعوے پھیلانا شروع کر رکھے ہیں۔ ایک افواہ یہ بھی ہے کہ اس میں 3 دن لگیں گے، جس کے دوران زمین مکمل تاریکی میں ڈوب جائے گی۔
کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سورج گرہن سے دن رات میں بدل جائے گا اور یہ کہ پوری دنیا اس تاریخی دن کو سورج گرہن دیکھے گی۔ ناظرین، اس تناظر میں مختلف فلکیاتی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ آسمان سیاہ نہیں ہوگا۔ سورج گرہن کے دن سورج کی ڈسک دھندلی ہو جائے گی لیکن روشنی مکمل طور پر غائب نہیں ہوگی۔ صورتحال دن کے وسط میں غروب آفتاب کے لمحے کی طرح ہوگی، جبکہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سورج گرہن میں 3 یا 5 دن لگیں گے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے اعلان کیا ہے کہ اس منتظر واقعے کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 4 منٹ اور 28 سیکنڈ ہوگا اور یہ سورج گرہن زیادہ دورانیے کے لیے میکسیکو میں دیکھا جائے گا۔ ناظرین، ایک خوش آئند بات جو کہ اس موقع پر دیکھنے میں آئے گی وہ یہ ہے کہ اس موقع پر تمام دنیا کو بلو مون دیکھنے کا نادر موقع میسر آئے گا۔ مکمل سورج گرہن سے ایک دن پہلے چاند زمین سے 3,60,000 کلومیٹر دور ہوگا، جو کہ چاند اور زمین کے درمیان قریب ترین فاصلہ ہوگا، لہذا چاند قریب ہونے کی وجہ سے آسمان میں بھی معمول سے بڑا دکھائی دے گا۔ یہ سورج گرہن کے لیے ایک بہترین سیدھ بنائے گا اور ایک خوبصورت کائناتی منظر بھی بنائے گا۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق آپ کو سورج گرہن کے قدرتی منظر کو دیکھنے کے لیے بہت سی باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سورج کو کبھی بھی براہ راست نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ مکمل سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھنا بینائی سے محروم کر سکتا ہے۔ سورج گرہن دیکھنے کے لیے خصوصی بلیک کلر کی اینک استعمال کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سورج گرہن کے بد اثرات اور اسلام کے سورج گرہن اور اس کے اثرات کے متعلق طرز فکر اور عقیدے کے بارے میں۔ ناظرین، اسلام نے سورج گرہن یا چاند گرہن کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کائنات کے کسی بھی عمل یا رد عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سورج گرہن نہ تو کسی ملک، خطے یا کسی سیاسی شخصیت یا عام انسان کی زندگی میں کوئی تباہی و بربادی لانے کا باعث بنتا ہے اور نہ ہی اس کا تعلق کسی زلزلے یا کسی آسمانی آفت سے ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ناگہانی آفت، بربادی، تباہی یا امن و سکون اور خوشحالی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو۔ اسلام میں ابتدائی اسلام کے منافقین اور مشرکین کے اس عقیدے کو بھی غلط قرار دیا گیا ہے جس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات کو اس سورج گرہن سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسلام نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کا تعلق نہ تو کسی کی پیدائش سے ہے اور نہ ہی وفات سے، اور نہ ہی سورج گرہن یا چاند گرہن بذات خود کسی کو نقصان پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں جب تک کہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات نہ چاہے۔ علماء کرام کا ماننا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ سے عام انسانوں یا حاملہ خواتین پر مختلف قسم کے اثرات پڑنے سے متعلق جتنے بھی من گھڑت وہم اور وسوسے عوام میں مشہور ہیں، ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ ایمان والوں کو اس قسم کی توہمات پر یقین کرنے کے بجائے خود احتسابی اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سورج گرہن کے موقع پر جو واحد حکم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا وہ نماز کسوف کی ادائیگی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سورج گرہن کے دوران نماز کسوف کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔